نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. سبحان الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. صدق الله مولانا العظيم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے کہ جو مالک کائنات بھی ہے اور رازق کائنات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء محبوب کبریاء رونق عرش معلی وجہ تخلیق کائنات نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پر تشریف فرما انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں جمعۃ المبارک جیسا عظیم اور بابرکت دن
نہ صرف ہمیں عطا فرمایا بلکہ ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن پاک کے 2 مختلف مقامات سے 2 آیات مقدسہ کے حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب 2 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے اے کافرو ایمان لاؤ، اے غیر مسلموں ایمان لاؤ، اے اللہ کی توحید کے انکاریوں ایمان لاؤ، مگر رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ابھی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ شخص اسے کامل مومن قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں فرمایا اے ایمان والو پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور ساتھ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے پورے یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ابھی تم پورے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ آخر ان 2 آیتوں کے اندر ایسی وہ کون سی بات ہے جو اللہ رب العزت ہمیں بتانا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اے ایمان والو پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ وہ کون سی ایسی بنیادی بات ہے کہ جس پر ابھی اس طریقے سے عمل نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کو بار یہ فرمانا پڑا کہ تم اے ایمان والو ایمان لاؤ اور دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ اب اللہ رب العزت نے ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور کسی علم والے کی بات بھی حتمی بات نہیں ہوتی۔ اب ہر کوئی اپنی فہم، اپنی فراست، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے شعور کے مطابق بات کرتا ہے۔ آج کی گفتگو میں جو ایک بنیادی بات میری ناقص عقل میں آئی ہے وہ بات آپ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ایمان جو لفظ ایمان ہے اس کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے جس سے یہ لفظ ایمان اخذ کیا گیا ہے، وہ الف میم اور نون ہے، امن۔ الف میم اور نون، امن۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور دوسری طرف اسلام لفظ بولتے ہیں ہم، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے، جو جس کو جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، وہ سین، لام اور میم ہے۔ سالیمہ یا سالامہ، وہاں پہ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور اسلام کا لفظ سالیمہ سلامتی سے نکلا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اے لوگوں، تم تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم انسانیت کے لیے امن
اور سلامتی کا پیکر نہ بن جاؤ. امن اور سلامتی کا پیکر نہ بن جاؤ. تمہاری ذات سے، تمہارے وجود سے، تمہارے الفاظ سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے زندگی کے طور طریقوں سے اگر دوسروں کو امن، سلامتی، خیر نہیں ملتا تو پھر سمجھ لو کہ تم ابھی پورے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. دوسروں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بن جاؤ تو پھر تم یوں سمجھ لو کہ تم پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو. اب اسلام کیا ہے اور بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھوں سے تمام انسان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. تم دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا پیکر بن جاؤ. اسی طرح ایمان کے باب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختلف احادیث ہیں، فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، 3 قسمیں آقا نے اٹھائی اور فرمایا تم اس وقت تک کامل صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ہمسایہ تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہو جاتا. کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سارے نقطے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر آج کی گفتگو کے لیے میں نے اس پہلو کو آپ دوستوں کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ہم دوسرے انسانوں کے لیے امن، سلامتی اور خیر کا باعث نہیں بنتے تب تک ہم کامل صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے، خیر الناس، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے اچھا مسلمان وہ ہے یا ایمان والوں میں سے اچھا ایمان والا وہ ہے، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہے. یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے یا مسلمانوں میں سے اچھا مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. یہاں اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ نماز میں سستی کریں. نماز ہر حال میں فرض ہے، مگر مقصود یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور اس کی ذات سے دوسروں کو خیر نہ ملے تو اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت ہے. یہ مقصد ہے. بندہ روزے رکھتا ہو، رمضان کے علاوہ بھی باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھتا ہو، مگر اس کے کردار سے، اس کے افعال سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے زندگی کے معمولات سے اگر دوسروں کا دل دکھتا ہے تو اس کے روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں ہر عبادت کی نبھا سکتا ہوں، مگر مقصود یہ ہے کہ وہ عبادت آپ کی جو آپ کے اندر خیر پیدا نہیں کرتی، آپ کی وہ عبادت جو آپ کے اندر دوسروں کے لیے سلامتی کا پیکر بننے کا جذبہ پیدا نہیں کرتی، اس عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک ولی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، مومن بندہ، صالح بندہ، اس کی زندگی کے احوال کیسے کیا ہوتے ہیں. حضرت حاتم آسم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام حاتم تھا اور آسم اس واقعے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا. آسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، جو کانوں سے بہرا ہو. آپ وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے. آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور دوران گفتگو اس کی ہوا خارج ہو گئی اس خاتون کی. اب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھے ہوں اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بندے کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے.
تو جب اس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا اور اس کے چہرے پہ یہ تاثرات آئے کہ میں تو ایک عالم دین کی خدمت میں بیٹھی تھی اور یہ بے ادبی ہو گئی ہے، تو ساتھ ہی آپ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ کی بندی ذرا اونچا بول، مجھے سنائی کم دیتا ہے، مجھے سنائی کم دیتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ بولنا تھا کہ اس خاتون کی وہ شرمندگی کا احساس جاتا رہا اور اس نے سمجھا کہ حضرت کو سنائی کم دیتا ہے، لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں چلا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہے اور 40 سال ہی اس بہرے پن میں گزار دیے۔ وہ جو مصنوعی بہرا پن تھا گزار دیے، اور آپ نے یہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ ٹھیک سنتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ آپ نے سوچا یہ تھا کہ اگر 20 سال یا 40 سال کے بعد بھی اس خاتون کو پتا چلا کہ حضرت کی یہ کیفیت حقیقی نہیں تھی تو اس کی شرمندگی کا احساس لوٹ آئے گا، اس کی شرمندگی کا احساس لوٹ آئے گا۔ اس کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے ساری زندگی بہرے پن میں گزار دی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ ہوتی ہے انسان کی زندگی کی کیفیت، یہ سوچ کہ جب تک آپ کی عبادات آپ کے اندر خیر کا، دوسروں کے لیے سلامتی کا عنصر پیدا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ تو بات چلی تھی کہ اے ایمان والو، ایمان میں کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو احباب ذی وقار سے ایک اور بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان شاید علم کا نام ہے، کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا صاحب ایمان ہوگا۔ ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اور ہم سب نے دوسرے انسانوں کے لیے امن، سلامتی اور خیر کا باعث بننا ہے، تو آپ کامل ایمان والے ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان شاید جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے پاس اتنا ہی زیادہ ایمان ہوگا۔ تو یاد رکھ لیں کہ علم کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا ایمان سے تعلق۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ساری ایجادات غیر مسلم کر رہے ہیں، وہ کس کے زور پر کر رہے ہیں؟ علم کے زور پر، تحقیق کے زور پر۔ مگر ان کا وہ علم اور تحقیق چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر کیا کسی کو ایمان کے دروازے تک لے گیا ہے؟ وہ جتنی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں، چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے اور نئی نئی ایجادات کے دروازے کھول رہے ہیں، مگر وہ علم کی انتہا بھی انہیں ایمان تک پہنچا نہیں رہی۔ البتہ ایمان ہو اور پھر بندے کو علم بھی نصیب ہو تو وہ علم بندے کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، نور اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کی شرط بھی ایمان ہے، علم کی قبولیت کی شرط بھی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں۔ اور ایمان کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک جو آپ نے ساری زندگی خطبات جمعہ میں سنی ہے، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے عزیز و اقربا، اپنے بچوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی اللہ کے رسول سے عشق نہیں کرتا۔ اب آپ ساری عبادات کو دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دے کر جو بات فرمائی وہ اپنی محبت کی بیان فرمائی کہ تب تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، چاہے ہر عبادت کرو، دین کا ہر رکن پورا کرو، دین کے سارے افعال پر عمل کرو، جب تک تمہارے سینوں میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نہیں ہے تب تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. جب سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، تو کیا وہ اس وقت نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ تہجد گزار نہیں تھے؟ کیا وہ غازی نہیں تھے؟ کیا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے تھے؟ نیک اعمال نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے، اور سب کچھ کرنے سے ہٹ کر وہ حضور کے صحابی تھے. وہ حضور کے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں، اس وقت روئے زمین پر تقریباً 2 ارب مسلمان رہتے ہیں. 2 ارب. یہ 2 ارب مسلمان بیت اللہ شریف چلے جائیں اور جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ لیں، یا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں جا کر مکہ میں، اور ایک دعا کریں کہ باری تعالیٰ اب پچھلی زندگی ہم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، پچھلی جتنی ہماری زندگی ہے ہم نے سجدے میں پڑے رہنا ہے، تو ہمیں صحابی بنا دے. تو کیا وہ صحابی بن جائیں گے؟ وہ کہیں باری تعالیٰ ہم نے اب ساری زندگی حالات روزہ پہ گزارنی ہے، تو ہمیں صحابی بنا دے. باری تعالیٰ اب ہم نے ساری زندگی تہجد قضا نہیں کرنی، تو ہمیں صحابی بنا دے. ہم نے ساری زندگی تیری تسبیح اور تحلیل میں گزارنی ہے، تو ہمیں صحابی بنا دے. تو کیا کوئی صحابی بن جائے گا؟ اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ دنیا کے سارے غوث، سارے کتب، سارے کلندر، سارے مجدد، سارے محدث، سارے فقیہ، سارے عالم، سارے مفتی، سارے حافظ، علم پر، شریعت پر، طریقت پر، ادب پر، حقیقت پر علم کے سمندر بہانے والے، اور وہ ولی جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے، وہ سارے مل بھی جائیں اس بلال کی چوٹی سے لگنے والی خاک کی برابری نہیں کر سکتے جو شین کو سین پڑھتے تھے، جن کا ظاہری تلفظ بھی درست نہیں تھا. یہ ساری دنیا کے عالم اور مفتی مل جائیں اور 2 ارب مسلمان بیت اللہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں، تو وہ صحابی کو جو مقام ملا ہے کیا وہ ایک ادنا سے صحابی کے برابر مقام پا سکیں گے؟ تو یہ سارے مقام جو صحابی بنے یا یہ مقام پایا، وہ کس وجہ سے پایا؟ وہ صرف ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار نے عطا کیا تھا. صحابی عبادتوں سے نہیں بنتے، ریاستوں سے نہیں بنتے. صحابی صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اور ایک بڑا علمی لطیف نقطہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے ہم سب کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عوان صاحب فرمایا کہ اگر مسلمان کو اذان کہنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو مسجد میں اذان کہنے پر لڑائی کی نوبت آ جائے اور ہر شخص یہ کہے کہ میں اذان کہوں گا، قرآن دازی تک بات چلی جائے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو مؤذن ہوگا اس کی گردن دوسرے جنتیوں سے لمبی ہوگی، یعنی وہ خاص پہچان اس کو عطا کی جائے گی کہ یہ دنیا میں اللہ کے نام کی اذان کہتا تھا. اب یہ احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اور ان کو سننے والے ڈائریکٹ صحابہ کرام تھے. اب ذرا ایمان کی حقیقت کو سمجھے. سنانے والے حضور ہیں، سننے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور حضور کے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے جانتے ہیں. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی اذان کی فضیلت، ثواب کی فضیلت اور اجر و ثواب جو آقا نے بیان فرمایا، سننے والے سیدنا حضرت بلال، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا اجر و ثواب جانتے تھے، جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال نے اذان کہنا کیوں چھوڑ دی تھی؟ اگر وہ اذان ثواب کے لیے کہتے تھے تو پھر جاری رکھتے. اگر وہ اذان جنت میں گردن اونچی کرنے کے لیے کہتے تھے تو جاری رکھتے. اگر وہ اذان اجر و ثواب کے لیے کہتے تھے تو جاری رکھتے. مگر سیدنا بلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اذان کہنا چھوڑ دی.
اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے اذان کہنا کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا کہ جب میں اذان کہتا تھا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا، اب حضور کا دیدار نہیں ہوتا، اب اذان کہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ان کی اذانیں ثواب کے لیے نہیں تھی، ان کی اذانیں حضور کی رضا اور حضور کے عشق کی وجہ سے تھی۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید کے سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو احباب ذی وقار، آخری بات، وقت چونکہ مختصر ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور آپ احباب کی خدمت میں اسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ جو اولیاء اللہ کے احوال سے ملتا ہے، ہندوستان کے اندر ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنے مریدوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مشن بنا لے، اس پر ڈٹ جائے اور استقامت کے ساتھ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کا ایک جوان مرید کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے ولی، آپ کی گفتگو سن کر میں نے زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں ایسے اعمال کروں گا کہ دنیا میں زہری آنکھوں سے مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، زہری آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اس کے لیے تو عمل کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میری کپڑے کی دکان ہے دلی شہر کے اندر، میں صبح گھر سے نکلوں گا غسل کر کے صاف لباس پہن کر اپنا کاروبار بھی کروں گا، اور جتنا وقت کاروبار سے بچے گا حالت وضو میں پاک صاف ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھوں گا۔ یہ عمل مسلسل کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنی منزل کو پا لوں گا۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا، چند سال اس عمل کو جاری رکھا تو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ عبد الرحمن پوچھتے ہیں کہ بیٹا، تو نے زندگی کا ایک مقصد بنایا تھا، کہاں تک کامیاب ہوا؟ وہ جوان کہتا ہے، حضور کوشش بڑی کر رہا ہوں مگر ابھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی خدمت میں آیا، انہوں نے پھر پوچھا، بیٹا وہ جو تو نے ایک منزل کا تعین کیا تھا، کوشش کر رہا ہے، کہاں تک پہنچا؟ اس جوان نے کہا، کوشش بڑی کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ جس ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے یا جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے وہ میں عمل پورا نہیں کر پا رہا، کمی میری طرف سے ہے، ادھر سے دیر نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نے کہے، چلا گیا۔ مختصر یہ کہ اس نے اس عمل کو 20 سال تک جاری رکھا۔ الاستقامت فوق الکرامت، کہ انسان کی جو استقامت ہے وہ اس کی کرامت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اس نے جب 20 سال تک یہ عمل جاری رکھا، اس دوران اس کے شیخ کا وصال ہو گیا۔ اب اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اس کی کمر جھکنے لگی، اپنے عمل میں اس نے کمی نہیں آنے دی۔ اسے کوئی اللہ کے بندے ملے، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے زہری آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو ہندوستان کی سرزمین سے ملتان کی سرزمین پر چلا جا، وہاں غوث العالمین غوث بہاول زکریا ملتانی رہتے ہیں، وہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری اور قربت نصیب ہے۔ وہاں جا کر ان کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کر، ہو سکتا ہے وہ تیری اس سلسلے میں کوئی مدد فرما دے۔
وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ شخص جس نے جوانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا تھا، اب اس کی عمر ڈھل چکی ہے، وہ ہندوستان سے چلتا ہے اور ملتان پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں ملتان کے 8 دروازے تھے اور رات کو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، پہرے دار ہوتے تھے۔ اللہ کے ولی غوث بہاول زکریا ملتانی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے۔ آپ نے جب اس عاشق کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس حلیے کا ایک شخص آ رہا ہے، اسے ملتان شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، جب وہ داخل ہونے لگے تو اسے پکڑ کر نکال دینا۔ اب یہاں پر کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ غوث بہاول زکریا ملتانی کو کیسے پتا چلا کہ اس حلیے کا ایک شخص آ رہا ہے، اور آپ نے اپنے مریدوں کو، پہرے داروں کو کہا کہ اسے شہر میں داخل نہ ہونے دینا۔ ارے یہ تو تاجدار کائنات کی امت کا ولی ہے، اللہ کا قرآن اٹھا کر پڑھ، سورہ کہف پڑھ، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سلیمان علیہ السلام ان کا امتی ہے آصف بن برخیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تابعدار ہونے سے پہلے اس کا تخت لا کر میری خدمت میں پیش کر دے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، وہ ولی جسے اس زمانے کی کتاب کا علم دیا گیا تھا، آصف بن برخیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس ولی نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب وہ تو ولی ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کا، اور اللہ کا قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور وہ ولی اس مقام سے غائب بھی نہیں ہوا، نبی کے سامنے بیٹھا ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، کوئی قصہ، کوئی حکایت، کوئی کہانی نہیں ہے۔ ارے کہاں سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جو التجائے کرتے گئے مولا نبوت اور رسالت لے لے، بس ہمیں حضور کا امتی بنا دے، اور ہمیں بن مانگے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ کون ہے جو بڑا مقام چھوڑ کر چھوٹے مقام پر آنا چاہے؟ کون ہے جو ایک تھانے دار کی سیٹ پر ہو، اے ایس آئی کی سیٹ پر ہو، اور اس کی خواہش ہو کہ مجھے کانسٹیبل بنا دیا جائے؟ یہ تو دنیا کے عہدے ہیں۔ اللہ نے جو عہدہ رسالت کا اور نبوت کا رکھا ہے، اس کے برابر کوئی عہدہ دنیا کا۔ وہ عہدہ رکھنے والے چاہتے ہیں کہ مولا نبوت بھی لے لے، رسالت بھی لے لے، بس اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر تشریف لائیں گے، ان کی دعا قبول ہوئی تو احباب ذی وقار اللہ کا ولی، پھر ولی بھی حضور کی امت کا ہو۔ تو آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے 1 ماہ تک اس عاشق کو آزمایا، ملتان شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ وقت گزرا، پھر مریدوں سے فرمایا کہ اب اسے آنے دو اور اسے میری مجلس میں جدھر لوگوں کے جوتے پڑے ہوں ان جوتوں پر اس بندے کو بٹھا دینا۔ آزمایا جاتا ہے دوستو، جب کسی کو کوئی مقام دینا ہو تو اللہ آزماتا ہے، اور کتنے ہیں جو آزمائش پر پورا نہیں اترتے اور بھاگ جاتے ہیں، مگر چونکہ یہ عاشق اپنا ارادہ پختہ کر چکا تھا کہ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ اب جب وہ مہینہ بھی گزرا، قریب کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وہ عاشق کہتا ہے کہ بس اب زندگی بیت گئی، جوانی بیت گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب قبر کی رات قریب ہے، کوئی خبر نہیں کہ کب موت کا بلاوا آ جائے، بس اب ایک ہی تمنا ہے غوث بہاول زکریا ملتانی کہ اس زندگی میں کوشش کی ہے، مدت سے درود و سلام اس تمنا پر پڑھ رہا ہوں، کبھی اجر و ثواب کا لالچ نہیں رکھا، بس ایک ہی لالچ رکھا ہے کہ جس پر سلام پڑھتا ہوں کوئی رات ایسی آ جائے، کوئی دن ایسا آ جائے، کوئی گھڑی ایسی آ جائے کہ ان گناہگار آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار نصیب ہو جائے، بس یہی تمنا ہے۔ آپ نے سنا اور فرمایا کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے اور مجھے قربت نصیب ہے، پر میری اتنی جرت نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا یہ سوال پیش کر سکوں۔
अलबत्ता आपको एक आखिरी तरीका बताता हूँ। एक आरफा, एक वलिया जिस पर हुजूर की बड़ी करम नवाजी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है और आज रात के पिछले पैर उसका जनाजा उठाया जाएगा। तू भी जनाजे के साथ शामिल हो जाना और जो हस्ती जनाजा पढ़ाने आए उनके कदमों पर गिर कर कहना, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुझे अल्लाह की शान और अजमत का वास्ता मुझे आका अलैहिस्सलाम का दीदार करवा दे। वो आशिक वहां से चला, शहर के करीब जंगल था, वहां पहुंचा। जब पहुंचा देखा कि एक जनाजा लोगों ने उठा रखा है, उस आरफा का, वलिया का, और बड़े बड़े वक्त के उलमा, गौस और बड़े बड़े वली उस जनाजे में शामिल हैं। जनाजा रख दिया गया, सब इंतजार में खड़े हैं कि जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आएगा। थोड़ी देर गुजरी कि घोड़े पर सवार, सफेद नूरी लिबास पहने, चेहरे पर सफेद नूरी कपड़ा डाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। वो मुसल्ले पर खड़े हुए जनाजा पढ़ाया। अब ये जो आशिक हुजूर का दीदार मांगता था, जो पहली सफ में खड़ा था, जब वो हस्ती जनाजा पढ़ाकर जाने लगे, ये आशिक आगे बढ़ा, उस हस्ती के कदमों पर गिर कर कहता है, लिपट कर कहता है, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुझे रब की शानों, अजमतों और कमालों का वास्ता है। मेरी जिंदगी बीत गई, चंद घड़ियां बाकी हैं, आपके पास आया हूं ये तमन्ना लेकर कि आप मुझे हुजूर का दीदार करवाएंगे। आपको रब की रबूबियत का वास्ता मुझे हुजूर का दीदार करवा दें। वो हस्ती जिसने चेहरे पर नकाब डाला है, अरे आशिकों और मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वालों और ताजदारे कायनात के गम में तड़पने वालों और वक्त की कमी के बावजूद अपने कारोबार छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर मस्जिद में रब की रजा के लिए आने वालों, अपने अंदर ये तड़प पैदा कर लो उस आशिक की तरह। वो आगे बढ़ा, कदमों पर गिरा, इल्तिजा की। जिस हस्ती ने चेहरे पर नकाब डाला है, चेहरे से नकाब हटाकर फरमाया, उसे सीने से लगाया और फरमाया, मेरे आशिक, आज ज़हरी आंखों से ताक ले, मैं तेरा मुस्तफा आ गया हूँ, मैं ही तेरा हबीब हूँ। तू मेरी याद में तड़पता था, तू मेरी याद में रोता था, तू दरूद और सलाम पढ़ता था। तू ये ना समझ कि मैं तेरा तड़पना नहीं देखता था, तेरा दरूद और सलाम नहीं सुनता था। इस पर आशिक ने कहा, अपने दीवानों के नालों से वो खुश होते हैं और पसे दीवार खड़े सुनते हैं शेवन उनका, और अपनी बर्बादी पे खुश हूँ। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लें, मस्कीनी पैदा कर लें, फकर पैदा कर लें, फकीरी पैदा कर लें, झुक जाएं। इकबाल ने कहा था कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपनी बर्बादी पे खुश हूँ, ये सुना है जब से कि वो जिसे अपना समझते हैं उसे मिटा देते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है उनकी मोहब्बत में ज़रूर कि वो नकाब अपना चेहरे से हटा देते हैं। आखिर पे ये शेर मिलकर पढ़ते हैं और हुजूर की बारगाह में यही इल्तिजा करते हैं, सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे दोस्तों। ये जिंदगी आरजी जिंदगी, ये चंद रोजा जिंदगी। कितने दोस्त हैं जो हमारे सामने इस साल अल्लाह को प्यारे हो गए, और ये हर सुबह हमें मौका देती है कि लोगों अपनी जिंदगियों के अहवाल को बदल लो। जवानों, मौत ना जवानी देखती है, ना बुढ़ापा देखती है, ना ये देखती है कि ये बंदा परदेश में रहता है, माँ बाप से दूर है। मौत ये भी नहीं देखती कि इसकी शादी हुई है या नहीं हुई। मौत ये भी नहीं देखती कि इसकी क्या मजबूरियां हैं। मौत ये भी नहीं देखती कि इसके जरिए कितने लोगों का रिज्क चलता है। मौत करीब है और वो रात करीब है कि जब हम गुनाहगारों की कब्र में हुजूर की जलवागरी होगी। वो रात करीब है। हम किस मुंह से आका का सामना करेंगे? हमारे आमाल क्या हैं, हमारी सोचों के धारे क्या हैं, हमारे रुख क्या हैं, और हम जिंदगी किन धंधों में गुजार रहे हैं। खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद अल्लाह की तौफीक से मस्जिदों में आते हैं, उस नबी के गीत गाते हैं जो कब्र में हमें अपना दीदार अता करवाएंगे। सदा वसदा रवे तेरा मदीना
یا رسول اللہ صدا بصدا روے تیرا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اور میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا میں تمہارا وہ کہتے ہیں نا حلیمہ سعدیہ جب حضور کو گھر میں لائی نا تو غربت کا عالم تھا ظاہری طور پہ غربت تھی جب حضور کو اپنی چارپائی پہ لٹایا نا تو حضور کو مخاطب کر کے کہتی ہے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے اب کبھی ہم خود کو دیکھیں نا خود کو دیکھیں سیاہ دل کو دیکھیں گناہوں کو دیکھیں اور پھر حضور کی کرم نوازیوں کو دیکھیں اور ہر بندہ التجا کرے حلیمہ سعدیہ کی طرح کہ کبھی حضور کی جلوہ گری ہو جائے ہمارے گھروں میں ہمارے مقدر بدل جائیں حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری اس عاجزانہ فقیرانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا معاف کیجئے گا پہلا دن تھا کچھ جذبات ہی ایسے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور وما علینا الا البلاغ المبین